عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بڑا نام ہے، ان کی فضائل، ان کی فضیلت، ان کے باب میں بہت کچھ نقل ہوا ہے۔ بہت مشکل تھا، آج آپ بہت آسانی سے میں مائک پر مولا کے فضائل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مولا کے فضائل انتہائی بشاشت کے ساتھ، انتہائی تراوٹ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ذرا ماضی میں جائیے، کیا ہوا ہے علی کے فضائل بیان کرنے پر، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور آج اگر 1% بھی کوئی دوست آپ سے کبھی کوئی کہے نا کہ علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو، یہ فضائل مولا علی کے علاوہ کوئی اور فضائل کی بات کرو، مولا ہی کی بات ہمیشہ کیوں کرتے ہو، تو اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت مشکل دور گزارا ہے بیان فضائل علی نے۔ امام نسائی جیسے انسان کو کوڑے مار مار کے زخمی کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مولا کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے 7ویں ہجری کے عالم دین، وہ مناقب امیر المومنین نامی کتاب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہیں کیا علی کے ساتھ، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ اور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس لیے علی کے فضائل پر کتاب نہیں لکھی کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے فضائل علی کے اس لیے لکھے ہیں کتاب میں، ایک کتاب ہی لکھ دی علی کے نام پر، کہ میں نے نبی کی حدیث سنی کہ نبی نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے گا اس کے 1000 گناہ معاف ہوں گے، اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ مولا کے نام پہ مسکرانے پہ جب ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہوں، مولا کے نام پر مسکرانے پر جب گردنیاں کاٹ دی جاتی ہوں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا، جب کام مشکل ہوتا ہے تو اس کام کے کرنے والے کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو اجرت بھی زیادہ دی جاتی ہے نا۔ مشکل کام کرنے والے کی دہاڑی، مشکل کام کرنے والے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس جو ذخیرہ فضائل مولا کائنات ہے اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کریں۔ ایک بالغ فہمی اور خوش فکری کے عنوان کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ اور باتیں کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کی ضرورت اپنی جگہ ہے، مگر یہ 3 مجلس مولا کائنات کے نام پر ہم بیٹھے ہیں، اس پر بھی مولا کائنات کے فضائل میں بات کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو۔ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود، توجہ چاہوں گا، بہت ہمت کی بات تھی نبی کی رحلت کے بعد مولا کے فضائل کا بیان کرنا، بہت جرأت مانگتا تھا، بہت شجاعت مانگتا تھا۔ بڑے لوگ تھے جو مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حسان ابن ثابت نبی کا شاعر 20 سال تک گھر میں بیٹھا رہا، اسے کرسی نہیں ملتی تھی جب کسی ایسی جگہ پر وہ جاتے تھے کہ جہاں ان کو کرسی ملنی چاہیے، انہیں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہیں دیکھ کے لوگ منہ موڑ لیتے تھے کہ یہ آ گئے، انہیں کہیں احترام نہ دینا پڑ جائے، نبی کا شاعر ہے۔ اور وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، مجھے کہاں 1 آدھ 2 4 5 10 دفعہ آدمی دیکھے گا، اس کے بعد جانا چھوڑ دے گا نا جب احترام نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کے بھی مشاہدے میں نا، علاقے کا اگر بڑا کوئی معتبر جس کا ماضی بہت اچھا ہو، جس کا احترام مسلسل رہا ہو، اسے کچھ دور میں اس انداز سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے تو وہ گھر بیٹھ جائے گا۔ 20 سال تک حسان ابن ثابت، کتنا بڑا نام ہے حضرت حسان کا، شاعر ہے سرکار دو جہاں کے، نعت کی دنیا میں پہلا اور بڑا نام ہے، حضرت ابو طالب کے بعد بڑا نام ہے حضرت حسان ابن ثابت کا۔ 20 سال تک گھر بیٹھ گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ حسان ابن ثابت نبی کے زمانے میں یہ وہ بڑا شاعر ہے جس نے غدیر میں سب سے پہلا قصیدہ من کنت مولا فہذا علی المولا کے اعلان کے بعد پہلا قصیدہ جس نے فی البدیع لکھ کر مولا کی شان میں وہی سنایا تھا، وہ حسان ابن ثابت تھا۔ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ مولا علی سوئے تو بہترین قصیدہ ہے ان کا مولا کی شان میں۔ جہاں جہاں علی کی کوئی فضیلت سامنے آتی تھی، نبی کی نعت کے ساتھ علی کی منقبت لکھ دیتے تھے۔ نبی کی نعت علی کی منقبت، نبی کی نعت علی کی منقبت۔ حسان ابن ثابت، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر بیٹھ گئے، وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزاری انہوں نے۔
بہت مشکل دور دیکھا صرف اس جرم میں کہ وہ نعت ہی نہیں کہتے تھے، منقبت بھی کہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود بڑی ہمت کی انہوں نے، صحابہ کرام کی عظمت پر سلام ہو رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اس نے پوچھا لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ دور بھی آ گیا تھا، ایک شخص کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے بہت فضائل ہیں، آپ صحابی پیغمبر ہیں، علی کے کیا فضائل ہیں؟ تو عبداللہ جو ضمیر کا اور فطرت کا سالم ہوتا ہے نا، جو کردار کا سچا ہوتا ہے، وہ بہرحال ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کی سالمیت کا اظہار کرتا ہے۔ کہنے لگے 4 فضائل علی کے ایسے ہیں جن کا میں خود شاہد ہوں، 4 علی کے فضائل ایسے ہیں جن کا میں خود شاہد ہوں، ان میں سے ایک بھی اگر میرے پاس فضیلت ہوتی تو میں کائنات سے افضل کہلایا جاتا۔ ان 4 فضائل میں سے ایک فضیلت بھی اگر اللہ مجھے دے دیتا میں کائنات میں سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت، اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، تب نبی نے فرمایا لا اوتین رایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ و یحبہ اللہ رسولہ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ۔ میں نے علی کی یہ فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خیبر کا قلعہ 40 دن تک فتح نہیں ہو پایا، لوگ بڑے بڑے جاتے رہے، بڑے مجاہد جاتے رہے، بڑے پہلوان بڑے شجاع لوگ جاتے رہے، مگر مارکا مشکل تھا، مارکا سخت تھا، کسی سے وہ مارکا سر نہ ہو پایا۔ تب نبی نے اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، ایک سمت سے نہیں، اپنے دشمنوں پہ 4 سمتوں سے حملہ کرے گا، کسی کو فرار کا راستہ نہیں دے گا، اور جو بھاگنے لگے گا اس کے پیچھے بھاگے گا نہیں۔ کرارن غیر فرارن، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب میں ایک ایک جملے پر اگر بات کروں گا تو یہاں تبرہ کی بحث شروع ہو جائے گی۔ کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، منطوق کا مفہوم نکال لیجئے، جو کرار ہوگا منطوق کا مفہوم نکال لیجئے، جو غیر فرار ہوگا منطوق کا مفہوم نکال لیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا منطوق کا مفہوم نکال لیجئے۔ بھائی اس سے زیادہ نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور جب دوسرا دن آیا، وہ سب کے سامنے ہے واقعہ، بڑا حسین باب ہے، تو مولا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی نہیں تھے میدان کے اندر، آشوب چشم کی وجہ سے، کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضرت نے بلایا، اعجاز نبوت سے مولا علی پہنچے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا ہے، جس کے لعاب میں شفا ہو اس کے خون میں کتنا دم ہوگا، اس کی دعا میں کتنا دم ہوگا۔ میرے مولا کی آنکھوں کا آشوب برطرف ہوا، علم مولا علی کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور مولا اس آب و تاب کے ساتھ، اس شجاعانہ رویے رفتار کے ساتھ میدان جہاد میں اترے، اور برق کی مانند علی نے مرحلوں کو سر کیا، اور پہلا کام یہ کیا کہ دشمن کو مارا، اور اس کے بعد قلعہ خیبر، دروازہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، اور اسے اپنے ہاتھ پہ بلند کر کے لشکر اسلامی کے لیے پل بنایا۔ اور جب سارا لشکر خیبر کے قلعے کے اندر چلا گیا تو پھر کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اتنا بڑا دروازہ؟ حضرت نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا، بل بقوت رحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جس کے وجود میں رحمانی قوت اتر آئے اسے حیدر کرار کہا جائے۔ قدرت الہی کا مظہر، قدرت الہی کا مظہر، اللہ اکبر۔ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو،
وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔